نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مطففین میں ایک خاص کردار زیر بحث ہے، ایک خاص رویہ زیر بحث ہے جو عام طور پر انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ رویہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو میرا حق پورا ملے، لیکن میں دوسرے کا حق دیتے ہوئے ڈنڈی ماروں، میں اس میں کمی کر دوں۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر کا شعور جو ہے پہلے سے ہی ودیت کیا گیا ہے، وہ انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی کے بارے میں ویسے تو بات ہو رہی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے پس منظر میں اصل وہ پورا کردار، وہ پورا رویہ زیر بحث ہے جو انسان جو ہے اپنی عملی زندگی میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ویل للمطففین، بربادی ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف ناپ تول میں کمی اور اس کے علاوہ بھی تطفیف کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنا، لیکن جب مطففین کا لفظ آتا ہے تو اس میں پھر ناپ تول کے حوالے سے زیادہ بات ہو جاتی ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب اپنی باری ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں پورا ناپ ملے، پورا تول ملے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب دوسروں کے لیے وہ ماپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، یخسرون، تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں، پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہر ہماری زندگی کے ہر معاملے میں یہ فٹ بیٹھتا ہے، یعنی صرف ناپ تول میں یا پیمائش کے اندر نہیں ہے، تمام حقوق و فرائض میں یہ بات ٹھیک بیٹھتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے تو پورا پورا ملے لیکن میں پورے دوسرے کا حق ادا نہ کروں۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع سجدہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا تم تطفیف کر رہے ہو، یہی لفظ اختیار فرمایا کہ تم جو کمی ہے، جو حق ادا کرنا چاہیے تھا نماز کا، تم وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح کسی بھی معاملے کے اندر جو حق ادا کرنا چاہیے ہمیں اور وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم تطفیف کے مجرم ہیں، اس جرم کے مجرم ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا خوفناک جرم ہے۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم کو صرف اسی جرم پر سزا دی گئی، یعنی صرف اسی ایک جرم پر کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اسی پہ اللہ نے ان کو آسمانی عذاب بھیجا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ایک دن کھڑے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے دوبارہ؟ یعنی یہ صرف یہ کام تو وہ کرے نا جس کو یہ گمان ہو کہ وہ بس ختم ہو جائے گا، دوسری زندگی ہے ہی نہیں، اسے حساب کتاب دینا ہی نہیں۔ جب حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانا ہے، دوبارہ کھڑے ہونا ہے، تو پھر تو اس کو اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، گویا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیوم عظیم، اس عظیم دن، ایک بڑے دن، قیامت کے دن۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے انسان عالمین کے رب کے، جہانوں کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یعنی وہ ایسا منظر، عجیب منظر ہوگا کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ہر انسان نے تنے تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
کبھی اب اندازہ فرمائیں کہ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا کے معمولی افسروں کے سامنے جاتے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وہ دو جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، قادر مطلق، وہ اس کے سامنے کھڑے ہونا، جس کے سامنے جاتے ہوئے فرشتے بھی کب کب آ جاتے ہیں، جبرائیل کی بھی ہمت نہیں ہوتی، تو انسانوں کو اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ گویا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہونا، جبکہ یہ حقیقت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ گمان ان کا غلط ہے، یہ گمان ان کا غلط ہے، ان کو کھڑے ہونا پڑے گا، ہرگز نہیں اس بات پہ، اس گمان کے اندر نہ رہیں یہ۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، گناہگاروں کا، نافرمانوں کا جو اعمال نامہ ہے، ان کی جو کتاب ہے وہ سجین کے اندر ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، اور تم جانتے بھی ہو سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سجین کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سجین کی اللہ نے خود ہی یہاں پہ وضاحت فرما دی ہے، کتاب مرقوم، کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی گناہگاروں کے اعمال نامے جہاں پہ لکھے جاتے ہیں اس کو سجین کہا جاتا ہے، اس کتاب کا نام سجین ہے۔ اور کچھ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کا نام بھی سجین ہے جہاں کے برے جو کافر ہیں، برے اعمال والے جو لوگ ہیں، جن کی روحیں قید کی جاتی ہیں۔ سجین اصل میں سجن سے ہے، سجن قید خانے کو کہتے ہیں، تو اس کی دونوں مفسرین کی راہ ہیں۔ لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب خود قرآن نے وضاحت کر دی ہے تو پھر ہمیں ان روایات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی جن روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، قرآن خود اس بارے میں واضح ہے، کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن مفتی شفیع صاحب کا خیال یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سجین ایک جگہ کا نام بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کتاب مرقوم، یہ اس رجسٹر کا نام بھی ہو جہاں پہ بدکاروں کے اور گناہگاروں کے اور کافروں کے جو اعمال جو ہے لکھے جاتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، اس بدلے کے دن کو، سزا اور جزا کے دن کو۔ ایک تو جھٹلانا ہوتا ہے زبان کے ساتھ، مسلمان ایسے تو جھٹلاتے نہیں ہیں، اور ایک ہوتا ہے اعمال کے ساتھ جھٹلانا، اپنے عمل سے جھٹلانا۔ تو اپنے عمل سے اللہ معاف فرمائے مسلمان بھی اس کو جھٹلاتے ہیں، یعنی عملی طور پر مسلمان بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، گویا انہیں اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا۔ یعنی اگر کسی کو یہ ہو، یقین ہو کہ اسے اللہ کے حضور پیش ہونا، تو کون کم تولے گا، کون دھوکہ دے گا، کون ملاوٹ کرے گا، کون جھوٹ بولے گا، کون حق مارے گا، کون ڈنڈی مارے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کسی بھی لمحے مجھے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، اور یہ ایسا لمحہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، اور یہ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، منٹوں کی بھی نہیں، سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، اسے اللہ کے حضور یکدم سے پیش ہو جانا ہے اور اعمال نامہ بند ہو جانا ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، فرمایا اس کو جھٹلانے کی جرت وہی کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، جو اپنی حدود کو کراس کرنے والا ہے، جو گناہگار ہے، نافرمان ہے۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں۔ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں اگلے زمانوں کے قصے ہیں، قصے کہانی ہیں۔ اللہ معاف کرے، مسلمانوں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کیا قصے کہانیاں سناتے رہتے ہو، قرآن قصے کہانیاں نہیں ہیں، اگلے زمانوں کے قصے کہانیاں۔ اللہ فرمایا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں پر زنگ ہے، ما کانوا یکسبون، اپنے جو عملوں کی کمائی ہے جو ان کی، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر ایک اور لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے ایک اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو دل اس کو دوبارہ سے اللہ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی توبہ کرنا، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے قرآن مجید کا پڑھنا اور موت کا یاد کرنا، یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے غور و خوض، قرآن مجید کی تلاوت اور موت کی یاد جو ہے، یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ تو دلوں کا زنگ جو ہے، یہ غفلت کا جو پردہ ہے، یہی لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگلے زمانوں کے قصے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ کلا اس بات پر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہاں بھی یہ مقرب ہوں گے، کلا ہرگز نہیں۔
انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، رکاوٹ پڑ جائے گی، پردہ حجاب آ جائے گا، یہ نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کی تجلیات جو ہیں، انوارات جو ہیں، دیدار جو ہے، یہ ان کو نصیب نہیں ہو سکے گا، یہ اس سے محروم رہیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر ان کو یہ کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ قرآن مجید کسی ایک بات کو بیان کر کے اصل میں پورا رویہ اور پورا کردار جو ہے زیر بحث ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس لیے پورے اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم حق مارتے ہیں، کہاں کہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ عام طور پر گورنمنٹ کے ملازمین جو ہیں وہ تو پورا کام کرنا مناسب سمجھتے ہیں، وہ تو گویا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 2-4 گھنٹے ڈنڈی ماری جائے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا، یہ صرف ناپ تول میں نہیں آئے گا، یعنی وہ بھی اس میں کمی کرتے ہیں، جو حق انہیں ادا کرنا چاہیے تھا اپنی جاب کا، اپنی ڈیوٹی کا، وہ بھی حق ادا نہیں کرتے۔ جہاں جہاں بھی یعنی کوئی شخص چاہے گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، اپنی ڈیوٹی پر ہو، اپنی دکان پر ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی وہ حق مارے گا، کسی بھی حوالے سے ڈنڈی مارے گا، یعنی یہ لفظ زیادہ ہم سمجھتے ہیں، کسی بھی حوالے سے وہ ڈنڈی مارے گا، تو یہ گویا اسی صورت کے، اسی وعید کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔